سب سے پہلے تو ان 6 ظالم کی بات کروں گا جن کی شادی کی چانسز کب کب نظر آتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ کیوں ہم ایک اچھی جیسے کہتے ہیں پراسپیریس اور زبردست میرج لائف جو ہے مینٹین نہیں کر پاتے۔ یہی شادی جب ہوتی ہے اس وقت بڑے چاؤ سے ہوتی ہے، سب بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ خوشی ایک دن کی اور ایک ہفتے کی کیوں ہوتی ہے، اس کے بعد ایسے کیا پرابلمز آتے ہیں۔ کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں اس میٹر کو لے کے، میں سمجھتا ہوں شادیوں کو لے کے یا ایک پارٹنرشپ کو لے کے آپ لوگ بس وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو متھے لگ گیا یا جو رشتے والی رشتہ لے آئی۔ ہسبینڈ وائف میں ہوتی طلاقوں سے لے کے آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے اس کے جو اب تک ہم نے محسوس کیے ہیں۔ ایک بات سوچ لیں کہ ہم نے یہ کوئی سودا کوئی دھوکے سے نہیں ہوا ہے، تو اوپن رکھیں اس کو، پھر بھی آخر جس نے ٹوٹنا ہے اس نے ٹوٹنا ہی ہوتا ہے، اور ظلم آپ کے ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، بیوی کے ہاتھ سے، مرد دونوں ہی میں سمجھتا ہوں۔ ظلم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مار پیٹ، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی حقدار کو اس کے حق سے گرا دینا۔ الائنمنٹ میں آپ اپنے آپ کو لے آئیں اور پھر دونوں ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ خوش باش زندگی کے ضامن ہو سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ہسبینڈ وائف دعائیں دیں گے، آپ لوگوں کو آپ کے رشتے مبارک ہو جائیں گے ایک دوسرے کو، اگر آپ نے یہ عمل 40 ڈیز میرے ساتھ میری وائس کے ساتھ کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تمام ناظرین پوری دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹلی میں نے سوچا کہ عموماً آپ لوگوں کی ایک جنرل کیوریز آ رہی ہوتی ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ اس میں جتنے بھی آپ لوگوں کے انٹرسٹ کی چیزوں کو ڈسکس کر لیا جائے۔ شادی ایک بہت بڑا، خصوصاً جیسے جیسے ہماری ایک آبادی کا ایک انکریز ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے شادی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لوگ اس میں بڑے کنسرن رہتے ہیں اور بڑے کنسرن نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان 6 ظالم کی بات کروں گا جن کی شادی کی چانسز کب کب نظر آتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ وہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آپ کی راشی یا مون سائن کے حساب سے ہم دے رہے ہوتے ہیں جو فور کاسٹ ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک اچھے پارٹنر یا اچھے پارٹنر بننے کی کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم ایک دوسرے کو میسمرائز کر کے رکھیں اور انگیج کر کے رکھیں۔ اس ٹاپک پہ میں بڑے عرصے سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے ایسا موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج شاید اس بہانے سے ہم اس پہ بات بھی کریں گے اینڈ پہ کہ کیوں ہم ایک اچھی جیسے کہتے ہیں پراسپیریس اور زبردست میرج لائف جو ہے مینٹین نہیں کر پاتے، جبکہ یہی شادی جب ہوتی ہے اس وقت بڑے چاؤ سے ہوتی ہے، سب بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ خوشی ایک دن کی اور ایک ہفتے کی کیوں ہوتی ہے، اس کے بعد ایسے کیا پرابلمز آتے ہیں۔ تو اس فور کاسٹ کے بعد اس پہ بھی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اینڈ پہ۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں ایریز کی۔ ایریز کے لیے جو ہے 1 جنوری سے اپریل تک ہائی ٹائم ہوگا میرجز کو لے کے، اور اس میں یہ چانسز ہوں گے کہ اس کی بات چلے، بات نکلے، اور اگر ہو تو یہ اس کا جو ہے اس سال کا بیسٹ ٹائم ہوگا جس میں اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو شادی شدہ لوگ ہیں ایریز، ان کے لیے جون ٹو دسمبر جو ہے بڑا زبردست پیریڈ ہوگا۔ they will love each other، اور جو ایسے فضول کی مس انڈرسٹینڈنگ یا جھگڑے کافی حد تک کم ہوں گے۔ اب عموماً جب ہم فور کاسٹ دیتے ہیں یا ایک ویڈیو میں جیسے میں نے دانتوں کے متعلق بتایا یا کچھ اور اس طرح کی انڈیکیشنز دی، تو ظاہری بات ہے بڑے دانتوں والوں کو برا بھی لگنا تھا اور دوسروں کو جو ہے کچھ لوگوں نے اس کو اچھا بھی کہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہوتا، یہ صرف ایک آپ کے جیسے کہتے ہیں نا اندازہ کرنے کی ہیلپ ہوتی ہے، اندازہ کرنے کی سپورٹ ہوتی ہے، جس سے جیسے مثال کے طور پہ آپ بکری لینے جاتے ہیں یا کوئی جانور یا کوئی پیٹ آپ لینے جاتے ہیں، تو آپ اس کی لازمی اس کی جو ہیبیٹنٹ جو اس کی کہہ لیں کہ خواص کا پوچھتے ہیں، اس کے رہن سہن کا پوچھتے ہیں، کب کھائے گا، کیسے کھائے گا، شیٹ کا کیا کرے گا، اگر حلال ہے تو دودھ کب دے گا، کیسے دے گا، بچے کتنے دے گا، کائنڈ آف مرغی ہو کچھ بھی ہو لائف میں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اتنی سی ایک
जितने कॉन्शियस हो रहे होते हैं इस मैटर को लेके, मैं समझता हूँ शादियों को लेके या एक पार्टनरशिप को लेके आप लोग बस वक्त के धारे पे छोड़ देते हैं कि जो मत्थे लग गया या जो रिश्ते वाली रिश्ता ले आई, आपने एक ज़ाहिरी सा प्रोफाइल टैली किया और उसके हिसाब से अपने ही नाप तोल रखे जो आपने ज़हन में एक ख्वाब सजाया हुआ था। और इवन इसमें ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम देखने में आई है कि भाई शादी बेटे बेटी की है, लेकिन माँ के अपने जो कम्प्लेक्सेस थे या बाप की अपनी जो हसरत थी जो वो अपनी मैरिड लाइफ में नहीं पा सका, वो उन्हीं की जिंदगी में पूरी करने की कोशिश करते हैं और अपने ज़हन के मुताबिक सोचते हैं कि वो जो शादी नहीं कर पाए या जो वो सौदा नहीं कर पाए या वो जो पार्टनरशिप नहीं कर पाए वो बच्चों की दफा पूरी कर लें। हालांकि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। इसमें खसूसन सामने रखा जाना चाहिए लड़के और लड़की की जो कंपैटिबिलिटी है, ज़हनी मिलान का, उनके रूहानी मिलान, इसी तरीके से उनकी अट्रैक्शन प्लस उनकी जो भी डेस्टिनी है या जो मैचिंग पॉइंट है उन पर खसूसन मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। लाइफ का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इससे पूरे खानदान या जिंदगियां, बल्कि मैं तो समझता हूँ किसी की जन्नत दोज़ख इसी से डिवाइन हो जाती है कि अगर वो अच्छे हारमोनियस रिलेशनशिप में आ जाएं तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे खुदा तक पहुंचने में, उसकी मार्फत हासिल करने में। और अगर यही दोनों एक दूसरे को नोचने में लगे रहे तो खानदान भी जख्मी होंगे, खुद भी जख्मी होंगे और आगे आने वाली नस्ल भी एक कम्प्लेक्स और नेगेटिव जनरेशन आप देंगे माशरे को और फिर दुनिया अबतरी की तरफ जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस यूनिट पे बड़ी केयर चाहिए और खसूसन जब भी कभी ये चले आप लोगों के लिए एक एज ए गिफ्ट है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां भी, अफगानिस्तान, अरब, जहां भी मुझे सुना जा रहा है और आप लोग जो देख रहे हैं उनके लिए सिंपल सा है कि अगर आप लोगों को कभी लगे कि मैंने आप लोगों को कोई हस्बैंड वाइफ के हिसाब से कोई अच्छी बात बताई है जिसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी या हाई बताई है या कोई ऐसी निशानी बताई है जिसमें रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए थे लेकिन नहीं आ रहे, तो उसका एक टोटका ले लें मुझसे या एक फार्मूला या इलाज। एक तो इंस्टेंटली जो इलायची का इस्तेमाल करना शुरू कर लें, अपने पाउडर इलायची का पीस के रख लें या मेथी और इलायची हम वजन पीस के रख लें और खानी शुरू कर दें सुबह नाश्ते के बाद, एक टीस्पून या टेबल स्पून वटेवर पानी के साथ निकल दें। और दुआए काब मेरे चैनल पे लगी हुई है, सुबह शाम 70 दफा मेरे साथ रिपीट कर लें उंगलियों पे। 20 मिनट का अमल है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जिंदगी बन जाएगी। हस्बैंड वाइफ में होती तलाकों से लेके आप हैरान कुन नताइज देखेंगे इसके जो अब तक हमने महसूस किए हैं। तो आप इंशाल्लाह हस्बैंड वाइफ दुआएं देंगे, आप लोगों को आपके रिश्ते मुबारक हो जाएंगे एक दूसरे को अगर आपने ये अमल 40 डेज मेरे साथ साथ मेरी वॉइस के साथ कर लिया। लेकिन खुदारा जो भी दुआएं का आप सुन रहे हैं या उसके फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए गुजारिश है कि सदका जरूर देते रहा करें, अपनी जान का साथ मेरे लिए भी उसमें जैसे कहते हैं नियत किया करें, क्योंकि ये आप शैतान से जंग करवा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन सदकात की हेल्प सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें लाजमी नहीं होता कि आपने बकरे गिराने होते हैं, मुर्गी भी दे सकते हैं अपने इस्तेताद के मुताबिक, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए कि वीकली एक मुर्गी भिजवा दी। जो इस तरह के अवामिल में तलाकों के मसले या जिन्नात के या साए जादू के पेशेंट जो इस ट्रीटमेंट में हैं उनके लिए। अब बात कर रहे थे एरीज की, तो एरीज की मैरिड लाइफ की जो हमने बात की वो जून से दिसंबर बड़ी हारमोनियस रह सकती है और बड़ा अच्छा इनकी कंपैटिबिलिटी रहेगी और आपस में जो थोड़ी बहुत नोक झोंक में बेहतरी रहेगी। अगर ना रहे, ये बात ना हो, तो फिर दुआए का आप अमल शुरू कर लें, फिर मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद ल्यू की अगर बात करें, ल्यू का मार्च, अप्रैल, मई इनकी डिस्कशंस के मंथ हैं, इनमें इनकी शादी की बातें चलेंगी और अगस्त और सितंबर जो है ये इनकी मैरिज टाइम की सेरेमनीज हो रही होंगी ल्यू की। और इसी तरीके से ल्यू के अगस्त टू नवंबर जो शादीशुदा हैं ल्यू हैं उनके बहुत अच्छा टाइम गिना जाएगा अगस्त टू नवंबर, और इनका प्यार भी इंक्रीज होगा एक दूसरे के साथ और इनके जो ट्रस्ट लेवल भी एक दूसरे के साथ इंक्रीज होगा। उसके बाद बात करें लिब्रा की, लिब्रा जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है जुपिटर जो है वो इनका स्ट्रेंथन होगा, तो डिसीजन बहुत अच्छे लेंगे।
تو ان کی جو ہائی ٹائم ہوگا فرسٹ ہاف، یعنی کہ یہی فرسٹ جیسے کہتے ہیں ہم جان ٹو جون، یہ اس میں ان کے شادی کے چانسز ہوں گے. اس کے بعد سیکنڈ ہاف آف دا ایئر ان کی میرڈ کپلز کا بہت زبردست ہوگا، لو اور ہیپینس انجوائے کر پائیں گے. اس کے بعد اگر بات کریں اسکارپینز کی، تو اسکارپینز کا جو ہے میرج ٹائم ہوگا سیکنڈ ہاف آف دا ایئر، سال کا دوسرا حصہ، اور ان کی جو میرج کی جو اوور آل اس سال میں ٹینشنز بھی ریڈیوس ہوں گی، اور لو اور رومانس اور اس طرح کے معاملات میں بھی یہ بڑھوتری دیکھیں گے، انکریز ہوں گے. اس کے بعد اگر بات کریں کیپریکارن کی، ان کے مئی ٹو دسمبر ہائی ہوں گے میرج ٹائم. اس میں ان کے یہ کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی اسپیشل پرسن بھی ان کی زندگی میں آ سکتا ہے، یعنی کہ یہ کسی لو افیئر میں جا سکتے ہیں، اور یہ مئی ٹو دسمبر جو ہے وہ ان کا ہائی ٹائم ہوگا ان کی میرج کو لے کے. اس کے بعد جو آلریڈی میرج میں ہیں ان کیپریکارنز، ان کے لیے اچھا رہے گا، بیسٹ ریلیشن شپس انجوائے کریں گے اسی دوران، اور اسپینڈ میموریبل ٹائم ود ایچ ادر ہوگا. اس کے بعد پائسیز لاسٹ میں یہی 6 تھے جن کے اس دفعہ ہائی ٹائمز ہیں جو میں نے مینشن کی شادی کو لے کے. پائسیز لکیلی اس میں ہے کیونکہ پائسیز والے عموماً کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شادیوں کا آپ نہیں بتاتے، اور ہماری شادیوں کے معاملے میں آپ پڑھائیں گے. تو ان کا سیکنڈ ہاف آف دا ایئر جو ہے پائسیز کے لیے شادیوں کی ٹائم لے کے آئے گا. اور جو میرج میں ہیں آلریڈی پائسیز، ان کا فرسٹ مئی ٹو دسمبر، پہلی مئی سے دسمبر جو ہے اس تک بڑا اچھا انجوائے کریں گے. ٹربلز ریلیشن شپس میں ختم ہوں گی، اور ان دونوں کی جو اسپاؤس آپس میں ان کی اٹریکشن انکریز ہوگی. اور اگر نہ ہو، پھر بار بار بتاتا ہوں کہ دعائے کعب کا 40 دن کا عمل، میری ریکارڈنگ اس میں نیچے چینل پہ ہے، اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، شیئر بھی کیا کریں، اور یہ نیچے یہ جو دعائے کعب کا عمل ہے لوگوں کو بتایا کریں، زندگیاں بدل جائیں گی آپ کی انشاءاللہ. میری آواز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اسپیکرز پہ اس کو ریپیٹ کر لینا ہوتا ہے 70 ٹائم صبح، 70 ٹائم شام، 20 منٹ ہے، 40 دن کی محنت ہے، لیکن زندگی بن جائے گی آپ کی. اس کے بعد بات کریں کہ جنرل تھوڑا سا بتا دیا جائے کہ ریمڈیز کو لے کے یلو عموماً صدقہ یلو چیزوں کا، یلو کلر کی جیسے کہتے ہیں تھیم روم میں اپنے ڈریس اپ میں یلو کا استعمال، ایون ہلدی، یہ جو ہلدی ہے اس کا کھانے میں استعمال، اسی طرح اگٹن لگانا لڑکیوں کے لیے، اور لڑکوں کی بھی نہیں ہو رہی تو وہ بھی اپنی ہم وزن گندم دے سکتے ہیں، لڑکی کے بھی ہم وزن گندم جب بھی رشتوں کی رکاوٹیں ہوں یا اس طرح سے معاملات ہوں. تو یہ جوپیٹر کی ریمڈیز کہلاتی ہیں، اور جوپیٹر ہی کو لک کا مانا جاتا ہے، 9th ہاؤس کا لارڈ بھی، 12th کا بھی لارڈ ہے، لیکن ساتھ ہی لک کا بھی مانا جاتا ہے اور شادی کا بھی. لیکن خصوصاً مرد کے چارٹ میں وینس ہوتا ہے، عورت اس کی جو اسپاؤس ہوتی ہے، اور عورت کے چارٹ میں جوپیٹر ہوتا ہے جو اس کا اسپاؤس ہوتا ہے، اس سے دیکھا جاتا ہے. اور شادیوں میں ضرور آپ لوگ کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کروا لیا کریں، اس سے کچھ نہیں جاتا، اس میں آپ لوگوں کو بہت ہیلپ سپورٹ مل جاتی ہے. لائف ٹائم ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو سٹینڈرڈز کا ہی نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کن سٹینڈرڈز کی بنیاد پہ یہ بننی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تو سب سے پہلے دین، دیکھیں آپ کا ایک دین ہے، ایک عقیدہ ہے، دین کا مطلب ایک طریقہ کار ہے، تو پھر ہی آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. ورنہ ایک کسی چیز کو حلال سمجھ رہا ہو، ایک کسی چیز کو حرام سمجھ رہا ہو، تو دونوں کیسے جئیں گے؟ یا یہ آپ کے عموماً لوگ آپ دیکھتے ہیں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یا ویسے ان کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں خاندان سے، رشتہ داروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. وہی بہن بھائی ایک چھت کے نیچے پلے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کے نہیں ایک دوسرے کے آنا جانا یا ایونٹس پہ آنا جانا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دین مختلف ہوتا ہے. دین کا مطلب طریقہ کار ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جس کو آپ نے چنا ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں اگر دین اسلام چنا جائے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر وہ بھی اسلام پہ وہ بھی اسلام پہ، تو سب سے بیسٹ کپلز کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے دین کو فوکس کیا کریں، اس کے بعد آپ لوگ فوکس کر سکتے ہیں جو آپ کی حسب نسب ہے، خواص کی جو بات ہے. کیونکہ دیکھیں خواص کوئی بھی ہوئے، اگر وہ دین کے ڈسپلن میں ہوا تو بوتھ آر کمپیٹیبل.
لیکن اگر دین نہیں دیکھ رہے تو پھر خواص ضرور دیکھیں. خواص کے بعد مال تیسری جگہ پہ آتا ہے، جس کو ہم سب سے پہلے چیک کرنے لگتے ہیں، جاب، بینیفٹس، یہ وہ. حالانکہ ہم جیسے بطور اسٹرالوجر تو یقین کر لیں جب کچھ آنا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ تو رزق اور اس کے معاملات بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ میرے مالک کی ایک تقسیم ہے جو اس نظام کو انہی ستاروں کے اپنے حکم کے مطابق چلا رہا ہے. اور یقین جانیے کچھ نہیں کر سکتے آپ ہم اس طریقے سے جس طرح سے ہم ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقلوں سے کچھ کر رہے ہیں. تو اگر عقلوں سے رزق ملتے تو پھر بے وقوف تو بھوکے مر جاتے ہیں، عموماً یہ بات کی جاتی ہے، وہ بالکل درست ہے. اور اب ایک میں صرف ٹپ دینا چاہوں گا اینڈ پہ، جو میں نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ لڑکا اور لڑکی چاند بنائے رکھیں. ایک بات سوچ لیں کہ ہم نے یہ کوئی سودا کوئی دھوکے سے نہیں ہوا ہے تو اوپن رکھیں اس کو. اگر آپ لوگوں کو پہلے مہینے میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ لوگ کمپیٹیبل نہیں ہیں یا ایڈجسٹ نہیں کر رہے تو فوراً علیحدہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ کئی فیملیز کو سفر کریں اور زندگیاں اپنی بیس ہو رہی سی کمپرومائز. پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی خاطر پھر بھی آخر جس نے ٹوٹنا ہے اس نے ٹوٹنا ہی ہوتا ہے. لیکن اس ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے چکر میں جو ہے نا بڑا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، نہ آپ خدا پرست بنتے ہیں، نہ آپ اچھے انسان بن پاتے ہیں. اور ظلم آپ کے ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، بیوی کے ہاتھ سے، مرد دونوں ہی. میں سمجھتا ہوں ظلم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مار پیٹ، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی حقدار کو اس کے حق سے گرا دینا. کسی حقدار کو اس کے حق سے گرا دینا ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اور یعنی مثال کے طور پہ بیوی کا شوہر کا حق پورا نہ کرنا، شوہر کا بیوی کا حق پورا نہ کرنا، یہ ظلم ہے. اچھا اب آ جائیں کہ کریں کیا. دیکھیں آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ دونوں کو اپنے بیسٹ خواص پیش کرنے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن بنائے رکھنی ہے. یہ اٹریکشن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لو جی اب گلے پڑ گئے نا، شادی ہوگی، اب تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ چارم بنائے رکھیں گے تو یہ رشتہ چلے گا. لڑکی کو بھی ہر روز آگے ڈیولپ کرنا ہے، گرو کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ہر اسپاؤس، اور میل کو بھی اپنا چارم بنائے رکھنا ہے. اب میں ذرا اسلامک ایک انٹرپریٹیشن آپ کو دے دوں. مرد، کیونکہ یہ سوال کیا جاتا ہے جی مرد اور عورت، مرد کیا چاہتا ہے اور عورت کیا چاہتی ہے، ان کی میڈ کیا ہے. تو مرد مٹی سے نکلا ہے، مٹی سے بنا ہے، تو مرد چاہتا ہے زمین، اس لیے اس کا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے زمین، جائیداد، یہ پھیلاؤ، یہ اس لیے اتنے پاور. عورت اس سے پیدا کی گئی ہے، جیسے بعض اوقات آپ سنتے ہیں ڈفرینٹ روایات میں کہ جی مرد سے عورت پیدا کی گئی ہے، پسلی سے کچھ کہتے ہیں، اور کچھ روایات میں اس طریقے سے کہ جی مرد سے. تو وہ پھر اس لیے عورت کے لیے مرد سب کچھ ہے، مرد کے لیے زمین اور عورت کے لیے مرد. اب جیسے مرد اپنی زمین پہ بٹوارا برداشت نہیں کرتا کہ اس کی زمین پہ کوئی آگے قبضہ کرے یا تھوڑی سی بھی شیئر لینے کی کوشش کرے، تو اسی طرح عورت بھی مرد پہ نہیں گوارا کرتی کہ اس کے اندر اس کی جو کوئی شیئر لینے کی کوشش کرے. وہ بے شک مرد کا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ لازمی نہیں ہے کہ سوکن کی بات ہی ہوتی ہے، وہ بے شک اس کا کام ہی کیوں نہ ہو یا کوئی اس کا ایسا پروجیکٹ یا ایسی انگیجمنٹ. تو اس لیے تھوڑا سا ایک دوسرے کی میڈ کا خیال رکھتے ہوئے انٹرسٹ بنائے رکھیں. اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہر شخص کی نا ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جس کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے. مطلب اس کا نا میاں بیوی کو چاہیے کہ اس کو ڈھونڈیں کہ میرے ہسبینڈ یا میری وائف کو زندگی میں ڈرائیو کیا چیز کرتی ہے. جب آپ لوگ ہم سے پوچھ لیا کریں، جب آپ لوگ برتھ چارٹ بنوا رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈرائیونگ فورس پوچھ لیا کریں کہ میرے ہسبینڈ کی ڈرائیونگ فورس کیا اور میری کیا. پھر آپ اس ڈرائیونگ فورس کے ذریعے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو چلا سکتے ہیں. اور کچھ لوگ پھر تاکہ اس انٹرسٹ کے الائنمنٹ میں آپ اپنے آپ کو لے آئیں اور پھر دونوں ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ خوشباش زندگی کے ضامن ہو سکتے ہیں. تو ڈرائیونگ فورس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ لوگوں کو یقین جانیے طریقہ آ جائے ایک دوسرے کو چلانے کا کہ اس کے انٹرسٹ جو ہے اسی میں ہیلپ سپورٹ کرنے شروع کر دیں، مرد عورت کے اور عورت مرد کے، ایسا زبردست کمپینینشپ ڈیولپ ہوگا کہ پورا زمانہ ہل جائے. یہ دونوں جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ سنگلاخ پہاڑوں میں سے بھی راستے بنا سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کی ایک وہ اعتماد، محبت اور جو کمپیٹیبلٹی ہے اگر وہ اس لیول پہ بلڈ اپ ہو جائے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آئے گا. اس کو میکسیمم کیا کریں پلیز. جیسے ابھی نیا ہم نے اس سلسلہ شروع کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ اس کو زیادہ شیئر کرتے ہیں یا
क्योंकि मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता टेक्निकली। मुझे होता है कि मैं इससे बेहतर तो स्पॉन्सर ही करवा लूँ, जब मेरे सुनने वालों को इतना ख्याल खुद से नहीं आ रहा कि हम इसको खुद ही शेयर करवा दें ताकि ये मैक्सिमाइज हो। और वैसे भी एक स्पिरिट कम अज कम उन लोगों को जिन लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं या जो फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं बतौर उस्ताद या कुछ भी जो भी कह रहे हैं, तो उनका तो हक बनता है कि कम अज कम इसको मैक्सिमम शेयर करें उस स्पिरिट, अच्छे स्पिरिट के साथ, कि इससे मजीद लोगों को फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में आप लोग जहां भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।